سننا بھی نہیں چاہتے تھے اور طرح طرح کے کمنٹس دیتے تھے. تو آپ لوگوں کا جو اب معیار زندگی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بہتر کرنے کے لیے ہم نے سوچا تھا. تو 17 پوائنٹس لکھے تھے اور 6 بڑے میجر پوائنٹس خان صاحب نے اس وقت ہمارے پورے کیے تھے. اب میں تمام اپنے امپلائی سے ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار دیکھو, تصادم کا راستہ جو نہ میرے حق میں بہتر ہے, نہ آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہے, نہ کمپنی کے حق میں بہتر ہے. تصادم تو میں اس وقت بھی نہیں چاہتا تھا, کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر تصادم ہوگا تو اس کے نتائج الٹے بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے مجھے بھی نقصان ہو جائے, مجھے نہیں تو مینجمنٹ کو ہو جائے. تو میں اس وقت بھی تصادم نہیں چاہ رہا تھا, لیکن حالات ایسے میرے لیے بنا دیے گئے تھے کہ وہ بڑے مجبور ہو کے میں نے وہ فیصلہ کیا تھا 26 جنوری کا. اور جتنی بھی میٹنگ میں, جتنی بار میں میٹنگ میں خان صاحب سے ملا ہوں, تو متعدد بار ان کو یہ ایک ذہن میں ہوا کرتا تھا کہ یار یہ کہیں پھر وہی اون پٹاک والی حرکت نہ کر دے. تو میں خود ان سے کہہ کے آتا تھا کہ سر میں ایسا عمل اب دوبارہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ سے میں صرف اتنی التماس کرتا ہوں کہ جو میرٹ پہ میرا فیصلہ ہو وہ آپ کر دیا کریں. میں نہ آپ سے بلیک میلنگ کرتا ہوں نہ کروں گا. یہ تو ان کو میں نے متعدد بار کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, کیونکہ مجھے معلوم ہے 26 جنوری کو جو تماشا ہوا تھا وہ صرف مینجمنٹ کے لیے برا نہیں تھا. اگر باحیثیت امپلائی اگر میں اس کو دیکھوں تو میرے لیے بھی شرمندگی کا باعث تھا کہ یار نفٹ کے امپلائیز نے یہ چیز کی تھی جو کہ میں کبھی اجازت نہیں دوں گا. لیکن اس چیز کو میری پھر کمزوری بھی آپ نہ سمجھے کہ اگر میں آپ سے اتنا, میں بڑے دل کے ساتھ آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ وقوع پھر نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب نان سیریس ایٹیٹیوڈ آ گیا, یار فہیم تو کہہ کے جاتا اور ہمیں فہیم پہ ٹرسٹ بھی ایسی بے وقوفی اب نہیں کرے گا. بے وقوفی اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ واقعی یہ بے وقوفی ہے, کہیں اپنے آپ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا کہ اب بے وقوفی نہیں کرے گا, بالکل نہیں کروں گا, اب بھی کہہ رہا ہوں کبھی نہیں کروں گا, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یار نہیں ہو, ایسا واقعہ نہیں ہوگا یا ایسی یہ بے وقوفی نہیں کرے گا, تو چلو اب ڈیلے ٹیکٹکس کرو. جس کا نقصان ہو رہا تھا ہمیں, متعدد بار ہمیں نقصان ہوئے, چلو میں بولا یار ٹائم دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انکریمنٹ پہ پچھلی دفعہ ایوریج جب میں نے, کیونکہ ایک ECMS پروجیکٹ تھا اس کا شوق بھی تھا کہ اس پروجیکٹ میں لاس ہوا تھا اور وہ بند بھی کرنا پڑا تھا. آپ مجھے کہتے ہو مہنگائی اتنی ہے, کرایہ بڑھ گیا, دال چینی کے ریٹ بڑھ گئے, دودھ مہنگا ہو گیا, بالکل صحیح ہے, میں آپ کی سنتا ہوں کیونکہ میں بھی اسی مسائل کا شکار ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ان کے بھی مسئلے ہوتے ہیں جو کہ آپ سے نہیں کہہ رہے ہوتے, وہ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ میرے مسائل یہ نہیں کہتے کہ یار آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب وہ اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو میں بھی انصاف کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہیں ہاں سر آپ کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہیں. تو پچھلے انکریمنٹ کے ٹائم ظاہر سی بات ہے آپ سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ ECMS کا پروجیکٹ, اب اس کی کوئی بھی ریزننگ ہو کہ کس وجہ سے ہوا, لیکن فائنینشیل لاس ہوا تھا تو اس کا افیکٹ بھی تھا. تو انہوں نے کہا یار ابھی دیکھو یار ابھی نہیں, وہ ابھی وہ چیز نہیں ہے. تو ایک کمپرومائزنگ سچویشن ہم نے ایسی تھی کہ ہم نے ایکسیپٹ کیا تھا اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا تھا اور آپ لوگوں کو بھی سمجھایا تھا میں نے اس دفعہ. اب بات یہ کہ انکریمنٹ کی, ابھی یہاں ہال میں آپ لوگ بھی بیٹھے ہو, بہت سے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے, آپ لوگوں کی ڈفرینٹ سوچ ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, 4 سال کی جدوجہد, 2 انکریمنٹ ہماری مشاورت سے ہوئے. ایک انکریمنٹ میں تو آپ ہی لوگوں نے کرایا تھا, میں نے نہیں کرایا تھا, 26 جنوری والا وہ آپ ہی لوگوں نے خود کروایا تھا خان صاحب سے, کہ جو 20% ہوا تھا 8% سے, کیونکہ اس کا کریڈٹ سارے امپلائیز کو ہی جاتا, ہمیں کچھ نہیں تھا. پچھلا ہم نے کرایا تھا. اب بہت ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں, ان کی مجبوریاں یہ ہوتی ہیں کہ یار دیکھو ہر چیز ہوتی ہے, خان صاحب 3 چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آنر ہوتے ہیں جنہیں ڈائریکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ اسٹاف بھی ہوتا ہے, اور پھر انہوں نے کمپنی کی ایکسپینشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, پروجیکٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, انویسٹمنٹ ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں, اور وہ بالکل صحیح کہتے ہیں, بولا یار میں مڈل مین ہوتا ہوں, مجھ پہ بہت پریشر ہوتا ہے, میں تو آپ تو مجھے بات کہہ کے چلے جاتے ہوں لیکن
مجھے ادھر بھی باتیں سننی ہوتی ہے. میں نے کہا میں بھی سنتا ہوں, جو آپ کی مجبوریاں وہ میری مجبوریاں بھی ہیں, کیونکہ میں بھی سن رہا ہوں لوگوں سے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں نہیں سن رہا, یعنی آپ لوگوں کی سنتا ہی ہوں نا. تو ان کے لیے بھی بڑی مشکلات والی سچویشن ہوتی ہے اور میرے لیے بھی ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ دونوں سائڈ کا اتفاق ہوتا ہے تو کوئی چیز طے ہو جاتی ہے. تو موجودہ سچویشن میں کچھ باتیں ایسی کروں گا کہ جو ٹیکنیکل طور پہ ہوں گی. اب وہ اس طریقے سے ہے کہ ابھی میرے خیال سے کل بھی پیٹرول کی پرائس بڑھ گئی, سی این جی کی بڑھ گئی, کرایہ بڑھتا ہے. اور ایک سال کے اندر, یہ میں ٹیکنیکل ریزن دے رہا ہوں, اور میرے خیال سے میں اس کو اس وقت بیان زیادہ نہیں کر سکوں گا. انشاءاللہ اس وقت اس لیے کر رہا ہوں کہ ان تک میرا میسج چلا جائے کہ پین کی کیا سوچ ہے اور لوگوں کے کیا مسائل ہے. آپ لوگ حق و جانب ہوگے, اس سال کے اندر پاکستان کے اندر روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں, یوٹیلیٹیز ہوتے ہیں, فیول ہوتا ہے, کموڈٹی ہوتی ہے, ہر مہینے پرائسز بڑھی ہیں, لیکن سیلری ہماری سال میں ایک بار بڑھتی ہے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ یار 6 مہینے کے بعد آٹے پہ 1 روپیہ بڑھ جاتا تھا. یہاں تو اب ہر مہینے فیول بڑھا تو کرایہ بڑھا. تو دیکھیے ساری چیزیں ہیں, ہمارے لیے مسائل ہیں. لوگ پہلے آتے تھے, اب تو سفر بھی آرام دہ نہیں رہا کراچی کی ٹرانسپورٹیشن کا. اور خیر یہاں تو پھر بھی کرایہ دوسرے شہروں سے نسبتاً کم ہے کراچی شہر کا, کیونکہ میں فیصل آباد گیا یا راول پنڈی گیا, آپ لوگ تو میرے خیال سے 40 روپے میں آتے جاتے ہو, ان لوگوں کو بیچاروں کا 80 روپیہ میں آنا جانا ہوتا ہے, اتنا ڈسٹینس ہوتا ہے. وہ احساس اس وجہ سے ان کو نہیں ہوتا فیول کا, کیونکہ فیول کی جو انٹائٹلمنٹ ہے میرے سینئر مینیجرز کو, میرے آپریشن مینیجرز کو کمپنی کی طرف سے, ان کو پرائس نہیں ملتا, ان کو فیول ملتا ہے. اب جب 60 روپے لیٹر فیول ہوگا تو 200 لیٹر ملنا ہے. اب 90 روپے فیول ہے تو ان کو 200 لیٹر ملنا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ ان کا تو کلومیٹر وہی ہے نا, گھر سے ڈسٹینس آفس کا, وہ تو ہو رہا ہے. لیکن ہمیں ضرور فرق پڑ رہا ہے. یہ صرف احساس دلانے کے لیے یہ پوائنٹ دے رہا ہوں کہ انہیں فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ ان کو تو فیول ہی ملتا ہے. اب وہ 90 روپے کا ہو 60 کا ہو, لیکن جب 60 روپے کا تھا تو ہمیں جب بھی پریشانی تھی, اب 90 روپے کا ہو گیا تو اب کتنی پریشانی ہو گئی ہوگی. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اسی طرح الیکٹریسٹی کے چارجز, اسی طریقے سے گیس کے چارجز. اب ٹیلی فون تو چلے, وہ پی ٹی سی ایل کا زمانہ تو گیا, جیب میں موبائل آ گیا, تو یوٹیلیٹی بہت بڑھ چکے ہیں. اور اگر میں ایک ایوریج گھر کی اگر یوٹیلیٹی پے کرنے کی بات کرتا ہوں تو جس کی سیلری 8,000 روپے ہے, تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ 3 چیزوں کے پیمنٹ کرتا ہے تو اس کی سیلری صرف یوٹیلیٹی میں ہی ختم ہو جاتی ہے. الیکٹریسٹی, گیس اور اس کا آنا جانا. تو کھائے گا کیا, بچوں کو ایجوکیشن کیا دے گا, یا کیا کرے گا. یہ ہم آپ سے یہ گلہ نہیں کر رہے کیونکہ پورے پاکستان کا حال ہی ایسا ہے کہ جابس کم ہیں اور اکانومی ڈاؤن ہے, سب چیز ہے. لیکن میں آپ سے زیادتی والی بات بھی نہیں کروں گا, میں آپ سے وہ بھی بات نہیں کروں گا. اگر ہمارے لیے آپ کے پاس ریزننگ ہے تو میں پھر یہ تجویز دینے پہ آپ کو اس سال ضرور دوں گا. اگر آپ انکریمنٹ اگر اپنی کسی نقصانات کی وجہ سے نہیں پورا کرتے ہمارا بہتر, تو کم از کم پھر یہ فیول انٹائٹلمنٹ سینئر مینیجرز, آپریشن مینیجرز کا ختم کیا جائے. یہ میں ڈیمانڈ ضرور کروں گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو پھر بھائی جان ہماری بھی سہولتیں پھر آپ انکریز کریں, یا تو ہمیں پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیں تاکہ انکریمنٹ کا جو آپ کا جو ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جو آنے جانے میں لگ جاتا ہے, تو بھائی اگر مینیجر گاڑی میں آئے گا تو ہم تو کھڑے ہو کے بھی آنے کو تیار ہیں, ایک پوسٹر میں 50 بھی آنے کو تیار ہیں. اور
کو یہ لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، خیر چھوٹی منہ بڑی بات، میرے پاس ایسے طریقہ کار ہیں کہ میں پورے پاکستان امپلائیز کے لیے یہ فیسلٹیز کا راستہ بھی بتا سکتا ہوں اور آپ کے پیسے بھی بچا سکتا ہوں. اتنا اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے. اگر آپ کو استفادہ کرنا ہو میری تجویز سے تو بے شک مجھ سے شیئر کیجئے گا، لیکن خلوص نیت کے ساتھ. میں جب آپ کو مسائل دیتا ہوں تو میں واحد بندہ ہوں، آپ کو حل بھی دیتا ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ میری بات اگر سنیں اور دیگر مینیجر سن رہے ہوں تو کم از کم آپ اس تجویز کو یہ نہیں اب سوچئے گا کہ یار فہیم تو مینیجر کے مراد کے خلاف ہو گیا. فہیم آپ کی مینیجر کے مراد کے خلاف نہیں ہے، فہیم امپلائیز کے رائٹ کی بات کر رہا ہے، اس کی مشکلات کو نیچے کرنے کی بات کر رہا ہے. اور فہیم تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر 200 لیٹر پیٹرول مل رہا ہے تو آپ کو 250 لیٹر پیٹرول ملے. فہیم کو یہ جیلسی نہیں ہے کہ فہیم مینیجروں کے خلاف یہ کہہ رہا ہے کہ یار ان کا ختم کر دے. فہیم اس لیے یہ بات کر رہا ہے کہ فہیم کے جو امپلائیز ہیں پورے پاکستان کے، جو بیچارے تنگ دستی میں ابھی اس وقت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان پہ سے تھوڑا پریشر اور برڈن کم ہو جائے. تو میں صرف تجویز کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ مینیجر جتنے آپریشن کے ہیں پورے شہر کے، وہ مائنڈ نہیں کیجئے گا، کیونکہ مجھے آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر دوسرا بونس ملتا ہے تو صرف امپلائیز کو نہیں ملتا، وہ آپ لوگوں کو بھی ملتا ہے اور آپ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو یہ انہی امپلائیز کی جدوجہد ہوتی ہے کہ کچھ فوائد آپ کو بھی حاصل ہوتے ہیں. تو آپ مائنڈ نہیں کیجئے گا. دوسری چیز یہ پیرنٹس میڈیکل کی میں نے بات کی تھی. آپ نے انکریمنٹ جو کرنا کر دیں، میں آپ سے اس دفعہ کچھ بھی نہیں لڑوں گا، جو آپ کی مرضی آئے کریں، یہ میں آپ کو چھوٹ دے رہا ہوں. لیکن جس چیزوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس مسئلے کو آپ نے حل کرنا ہے. کیوں؟ اگر فیول انٹائٹلمنٹ اگر مینیجرز کا ختم ہوتا ہے تو سیلری انکریز ہو جائے گی، ہماری اچھی ہو جائے گی، کیونکہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ بچے گا. اور اگر آپ نہیں کر سکتے ختم تو ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دے دیں، تاکہ جو میرے لڑکے کا 2000 روپے اس میں سے جا رہا ہے، یہ بھی انکریمنٹ ہی کی مد میں آ گیا نا، آپ کی سیونگ ہو گئی. اب پیرنٹس میڈیکل کی میں بات کروں گا. پوائنٹس یہ بھی لکھ کے دیا تھا میں نے مارچ میں. ظاہر سی بات ہے ایسی بات تو نہیں ہے، انہوں نے پڑھا بھی تھا اور دیکھا بھی تھا. سپٹمبر کے اندر شاہد شریف صاحب سے میری میٹنگ ہوئی تھی، جاوید بھی میرے ساتھ تھا، فراغ بھی تھا متعدد ڈائیلاگ میں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ سر آپ پیرنٹ میڈیکل کو فیسلیٹیٹ کریں، کیونکہ اب چینج ہو رہی ہے کمپنی پالیسی، تو اس میں پیرنٹس کے میڈیکل کو آپ لیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار فہیم بڑے بڑے اداروں میں نہیں ہوتا اور بینکوں میں بھی ختم ہو گیا ہے اور اب وہ نہیں رہا اور انشورنس کمپنی بھی نہیں کرتی ہے. میں نے کہا سر بالکل میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ غلط میں تو نہیں کہوں گا نا، ضد تو نہیں ہے، جو بات حقیقت ہے مجھے بھی ماننی ہے. لیکن میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں سر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہوتی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے کوشش کریں. تو شاہد صاحب نے مجھے یہ کہا تھا یار چل ٹھیک ہے فہیم، ویسے پہلے میں جہاں تھا تو وہاں میں نے یہ اس طریقے کا تھا کہ پیرنٹس کو بھی فیسلیٹیٹ کیا گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے ہوپ دی کہ بات چیت کریں گے، میں بھی ہوپ فل تھا. میں نے کہا چلو یار انشاءاللہ یہ بریک تھرو بھی لگ جائے گا کہ 6 بڑے مسئلے حل ہو گئے تو 7واں یہ بھی ہوگا. اب مجھ سے اور جاوید سے کہا تھا کہ 15 اکتوبر تک یار میں آپ کو بلاؤں گا اور بات چیت کریں گے. اچھا اس دوران میں نے ان کو اتنی ریلیکسیشن دی، میں نے کہا دیکھیں سر میں آپ کو یہاں تک چھوٹ دیتا ہوں، خان صاحب مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے نا آپ یہ ایفرٹ کریں، امپلائی کی سیلری سے جو اس کا پریمیم ایئرلی اماؤنٹ ہوتا ہے اس کو ہر سیلری سے آپ ڈیڈکٹ کر لو، 300 روپے ہو 400 روپے ہو. میں نے یہاں تک کہا، میں نے کہا کمپنی بھی نہ کرے، آپ فیسلیٹیٹ کرو ہمیں، امپلائی کو میں راضی کروں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب میں وہاں بات کہہ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے اگر اس کا 300 روپیہ کٹ رہا ہے، سال کا 3600 کٹ رہا ہے،
تو اس مہنگائی کے زمانے میں وہ اس سے کئی زیادہ ریٹرن بیک لے لے گا. تو یہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی. میں نے یہاں تک کہا, انہوں نے کہا یار آپ کو بلائیں گے اور بات چیت کریں گے, لیکن پھر وہی نان سیریس ایٹیٹیوڈ. کارڈ آ گئے, مجھے نہیں بتایا گیا. پالیسی آ گئی, مجھے نہیں بتایا گیا. پوچھنا تو دور کی بات, ورنہ تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کبھی مٹھائی بھی منگانی ہوتی تھی تو پوچھتے تھے کہ گلاب جامن منگائے یا کلاکند منگائے یا کیک منگائے. تو یہ عالم تھا. وہی نان سیریس ایٹیٹیوڈ. تو ٹھیک ہے بھائی, جب اگر آپ نان سیریس ایٹیٹیوڈ میرے ساتھ رکھو گے تو میں نے بھی اس پالیسی کو ریجیکٹ کر دی. اب ٹیکنیکل طور پہ یہ ہو گئی ہے, ریجیکٹ نہیں ہوگی, مجھے بھی معلوم ہے, لیکن میں اس بات کو تو جاننے کا حق رکھتا ہوں نا کہ جب جو بات آپ نے کی تھی کہ آپ سے پوچھا جائے گا, اس مسائل کو حل کیا جائے گا بات چیت سے, تو وہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ بات خود ہی مجھے کہتے ہو بات چیت سے مسئلے کا حل نکلتا ہے, تو آپ نے اس مسئلے پہ مجھ سے بات چیت کیوں نہیں کی؟ میرا گلہ تو اتنا ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ نے بہت سارے مسائل میرے ساتھ بیٹھ کے جب ڈسکس ہوئے ہیں تو آپ نے بہترین سلوشن دیا ہے. میں اس چیز کو کبھی انکار نہیں کروں گا. ایچ آر مینیجر نے بہت سی جگہ پہ جا کے بہت زیادہ فیور ہمیں کیا بھی ہے اور بہت سارے مسائل کا حل بھی دیا ہے. اور آج ایک بات میں ان کے حوالے سے, اب ان کا موضوع چھڑ بھی گیا ہے تو یہ میں کرنا بھی چاہ رہا ہوں, اور میں اسی طریقے سے ایک آڈینس کا, چلے مجھے یہ سہارا بھی مل گیا ہے کہ گزشتہ اسپیچ تھی میری جو کہ یوٹیوب پہ بھی لوڈ ہوئی تھی اور تمام سینٹرز کے مینیجر حضرات اور امپلائیز نے سنی بھی تھی, اس میں تھوڑا جذباتی بھی ہو گیا تھا اور مجھ سے ایسے الفاظ ادا ہو گئے تھے جو کہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے, لیکن وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیے تھے. بہرحال وہ غلطی تھی. ایچ آر مینیجر سے میں مخاطب تھا. اب وہ ظاہر سی بات ہے ان کو یہی ہے کہ یار میں ہی ہوں نا, تو میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی, سر آپ کو میں نے نہیں, آپ ایک اچھے انسان ہو اور وہ حقیقت میں ایک اچھے انسان ہے, لیکن میں بات کر رہا تھا ٹیکنیکل لیول پہ, لیکن وہ اس چیز کو برا مان گئے. میں نے ان سے ایکسکیوز بھی کیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے میں نے تو دھواں دار تقریر کی تھی اور اس میں نے کہا تھا, تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اتنا حوصلہ اور ضرب دیا ہے کہ اگر میں کسی سے غلطی یا کوئی میری وجہ سے دل آزاری ہو جاتی ہے تو میں معذرت طلب کر لیتا ہوں. تو آج بھی یہ بھی ظاہر ہے کہ پورے سینٹر میں میری آواز سنی جا رہی ہے اور آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہو, تو میں اس فورم پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی دل آزاری ہوئی تھی, تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ان تمام امپلائی کے سامنے کہ میرے الفاظ کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی تھی. اتنا حوصلہ مجھ میں ہے, مجھے وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اب شاہد صاحب سے جو میری بات چیت ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا میں کروں گا, نہیں ہوا. اب میں کیا اس ایشو کو چھوڑ دوں یا اس پہ بات چیت کروں پیرنٹس کے میڈیکل پہ؟ ظاہر سی بات ہے مجھے مسئلہ حل کرانا ہے. اگر آپ نہیں کرو گے میں کروں گا, میرے پاس طریقے ہیں, لیکن پہلے آپ مجھے بات چیت تو کرو نا. آپ مجھے منع تو کرتے نا, نہیں کرتا تو نہیں کی. یا تو فیسلیٹیٹ کر دو یا اس دفعہ میرا انکریمنٹ اتنا اچھا کر دو, یعنی میرے سے مراد یہ کہ میرے امپلائی کا پورے پاکستان کے, کہ اس کی ختم تو نہیں ہوگی مشکلات. اگر 100% کی ہو جائے میں اس بات کو بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ اس کی مشکلات کم نہیں ہوگی, کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ 100% کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ آپ مشکل میں آ جاؤ گے اور کمپنی مشکل میں آ گئی تو ہم بھی مشکل میں آ جائیں گے. تو ہمیں بیلنس ہو کے سوچنا ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو یہاں بیٹھ کے بول دوں یار 20% ہونا چاہیے, ہو سکتا وہ 30% دینے کے موڈ میں ہو. تو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں جب کسی چیز پر ڈائلوگ ہوتا ہے نا, اور ڈائلوگ کا اصول ہوتا ہے, کسی بھی چیز کا آپ ڈائلوگ جب کرنے جاتے ہو, نیگوسیشن کرنے جاتے ہو, تو اپنے ذہن میں ایک فگر لے کے نہیں جاؤ یا ایک حتمی بات لے کے نہیں جایا جاتا, کیونکہ کچھ اتنے عرصے میں بھی
کافی ٹریڈ یونینسٹ میں بیٹھا ہوں، کافی بزرگ رہنما سے میں نے رہنمائی حاصل کی ہے، اور میں سیکھنے کے عمل سے ہی گزر رہا ہوں، اور انسان جب تک قبر میں نہیں جاتا تو اس کا عمل جاری رہتا ہے، تو میں بھی اسی مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں اپنی بات کر کے آ جاتا ہوں، آپ یقین کریں میں کئی لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی چیز طے کرتا ہوں، وہ ضروری بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، میں بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کر رہا ہوتا ہوں۔ اگر آج میریٹ میں بیٹھ کے میں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ بھی میں نے ایک سوچ کے آرگنائز کی تھی، اور میرے لوگ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا سوچ تھی اور اس کا کیا بینیفٹ آگے مجھے ملنا ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ میں چل رہا ہوں ایک عرصے سے، اور اپنی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کو میں نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ۔ تو انکریمنٹ آپ کیا کرتے ہیں میں آپ سے پوچھوں گا، میں اپنی بات بعد میں کروں گا، کیونکہ میں کیوں ابھی میں طے کر لوں کہ اتنا ہونا چاہیے۔ اب وہ بتائیں گے ہم اتنا انکریمنٹ کر رہے ہیں، تو میرا آپ لوگوں کو طریقہ کار پتا ہوگا، جتنے بھی امپلائی ہو، کہ میں اپنی CWC کو ان سے پوچھتا ہوں، پھر اس کے بعد امپلائیز کے پاس جاتا ہوں، پھر امپلائی سے ہٹ کے بھی میں مشورے کر رہا ہوتا ہوں، اس میں مینجمنٹ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی میری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اور آؤٹ سائڈر بھی ہوتے ہیں۔ تو میں اس دفعہ آپ کو کوئی ابھی میں یہ ڈیڈ لائن ادھر طے نہیں کروں گا کہ کیا ہونا چاہیے، اس کو ہم اوپن رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ آپ کو میری اگر تجویز سمجھ آ رہی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو انکریمنٹ کس طرح امپروو ہو سکتا ہے، اس کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جب ڈائلوگ ہوں گے تو ہوگی۔ تو میں ابھی اگر ان سے بات چیت کرنے جاؤں گا تو میں ٹارگٹ لے کے نہ جاؤں، کیونکہ جب کوئی انسان ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے نا تو پھر اس مسائل میں ڈیڈ لاک پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ڈیڈ لاک میں چاہتا نہیں ہوں، اور وہ اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ ڈیڈ لاک پیدا کر کے میں کھڑا تو ہو جاؤں۔ جب دو آدمی دو فریق جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے ایک غلط ہو ایک صحیح ہو، چوٹ لگنے کا خطرہ دونوں کو ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں انہی باتوں کو سوچتے ہوئے کہ اگر مثال کے طور پہ میں کسی پوزیشن میں آ کے میں ڈیڈ لاک کر دوں کہ نہیں یار یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ سچویشن غلط ہے اور یہ ڈائلاگ کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ آپ نے یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کے لیے کام کر رہے ہو سکتا ہے کوئی 3 سال کام کرے، ہو سکتا ہے کوئی 10 سال کرے، ہو سکتا ہے کوئی 6 مہینے کام کرے۔ بہت سے ساتھی ہمیں یہاں سے چھوڑ کے بھی گئے، اور کتنے جائیں گے اور کتنے نئے آئیں گے۔ تو جب ایک عمر کا اب تو میں یہ بھی کہنے کو آپ لوگ بزرگ نہیں سمجھیے گا مجھے، کہ ایک اچھا خاصا عرصہ ہم نفٹ میں سرو کر چکے ہیں۔ جب 97 میں نفٹ نے اپنا آپریشن اسٹارٹ کیا تھا تو کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ ہم نے نفٹ کو ایک بہت اچھا عرصہ دے بھی دیا ہے، اور جتنا عرصہ آپ دیتے رہتے ہو اس ادارے سے محبت بڑھتی رہتی ہے آپ کی، چاہے بے شک آپ کی مشکلات کم ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو۔ ایک پرسنلی ایک ہوتا ہے انسان گھر میں جانور بھی پالتا ہے نا، وہ بھی 6 مہینے رہ جاتا ہے، اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو اپنی روزگار کا ذریعہ دیا ہوا، تو اس سے تو ہماری محبت کا پیمائش کوئی لگا بھی نہیں سکتا کہ، اور یہ آپ لوگوں نے پروف بھی کیا ہے بہت سی بار کہ کراچی شہر کس طرح ہنگاموں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے امپلائیز کو کہ وہ کیسے بھی حالات ہوتے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، لیکن یہ صرف محبت ہوتی ہے نفٹ کی کہ وہ کھینچا چلا آتا ہے گھر سے کہ اس وجہ سے یار کلیئرنگ نکالنی ہے، اگر کلیئرنگ نہیں نکلے گی تو بدنامی ہوگی، اور بدنامی ہوگی تو پھر ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ تو میں اپنی سینئر مینجمنٹ کو اس سے زیادہ اچھی اور کیا آپ لوگوں کو میں اگزامپل دے سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں پہ کیا پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ اسی چیز کو سوچ لیں کہ یار آ جاتے ہیں، آپ تو گاڑی میں ہوتے ہیں اور سارے اچھے اچھے ایریے میں رہتے ہیں جہاں ٹائر بھی نہیں جلتے، لیکن جس ایریے سے ہم آتے ہیں تو اللہ معاف کرے وہاں تو اتنے جلاؤ گراؤ گولیاں بوچھار ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جان پہ کھیل کے آتے ہیں۔
کہ نہیں یار کام کرنا ہے اور نفٹ کی لاج رکھنی ہے. تو یہ ہم نے کیا ہے. انہی خدمات کے پیش نظر میں اپنے سی او صاحب سے اپیل بھی کروں گا، وہ تو جب میں جاؤں گا، کہ اچھائیاں بھی امپلائی کی تلاش کرنے کی کوشش کرے. اور دوسری چیز یہ کہ اب وہ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی جب وہ آئے گا وقت، کیونکہ وہ پھر بات وہی ہوگی، میں جاؤں گا انکریمنٹ بتا دیں یار سیلری سلپ ملے گی اس میں پتہ چل جائے گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر آپ لوگ بھی ہنسو گے یار کیا ہوا، پوچھتے ہو نا آپ لوگ کیا ہوا. پھر وہ گردشیں شروع ہو جاتی ہے، یار فلاں سے سنا اتنا، فلاں سے سنا اتنا، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے. جب میرے پاس آتی ہے تو میں بولتا ہوں تو نے کس سے سنا وہ مجھے بتا، تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ تجھے کس نے کہا، پھر میں اس سے پوچھوں کہ تجھے کس نے کہا. تو سی او صاحب تو کسی کو کچھ کہتے نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے سن لیتا ہے. تو یہ افواہ گردش کریں گی، تازہ ترین پھیلیں گی، یہ ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے. تو اب خیر وہ افواہوں نے بھی گردش توڑ دی ہے دم. تو انکریمنٹ کا ایشو میرے خیال سے دیگر سینٹر میں لوگ مجھے اگر سن رہے اور دیکھ رہے ہوں گے تو وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ابھی بھی اس دماغ میں بہت کچھ باقی ہے کہ وہ کس طریقے سے کس طرح اپنی بات منوائے گا. دوسرا مسئلہ آ گیا اسٹاف کے پرماننٹ کا، جو کانٹریکٹ سسٹم پہ ہیں. وہ ابھی دیکھیں وقاص کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ گئی میر عالم کے، کیونکہ انہوں نے ہونا باقی ہے اور میجورٹی یا پرماننٹ ہے تو بولنا یار یہ فضول سا ایشو ہے، اس پہ کہاں بات کر رہے ہیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے میرے لیے، چاہے لوگوں کے لیے ہو یا نہ ہو. اچھا اس ایشو کے اوپر مجھے بڑا مزہ آیا، کیونکہ ایچ آر ایس گلوبل کی ایکسرسائز ہونے والی تھی. یہ اسٹوری شروع ہوئی تھی مارچ سے اور سپٹمبر تک یہ اسٹوری چلی ہے. کام ایسا تھا کہ فوراً ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں مجھے بڑا مزہ آیا. اور مزے آنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت کچھ میں نے سیکھا، بہت کچھ انہوں نے سیکھا. کیونکہ میں نے متعدد بار ہاں کی اور کچھ ایسی سچویشن نکلی کہ نہ ہوئی. ہمارے ایچ آر مینیجر صاحب نے کمپنی پالیسی دی کہ یار اب کوئی پرماننٹ نہیں ہوگا. بات جب کانوں میں بات آئی تھی اچھی لگی، غصہ بھی آیا یار یہ تو میرے مزاج کے خلاف بات ہے، لیکن ریئیکٹ نہیں کیا. میں کہا سر میرے مسئلے یہ ہیں، یہ ہے، اس طرح اس طرح اس طریقے سے. بولا یار یہ سب حل ہو جائیں گے. ہاں چلو ٹھیک ہے. وہ ہو گیا، آدھے ناردرن ایریاز میں ہو گیا تھا. میں کہا جب کراچی کا ٹائم آئے گا جب دیکھیں گے. تو یہاں جب ایکسرسائز ہو رہی تھی بہت سارے مسائل تھے جو کہ مجھے بعد میں پتہ چلے، کیونکہ جب ایچ آر ایس گلوبل وہاں مجھ سے بات ہوئی تھی میڈیکلوں کا، لیکن فوراً نہیں ہوا. میری تشویش بڑھ گئی. ظاہر سی بات ہے تشویش ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ میں جب فیصلہ کر رہا ہوں امپلائی کا، امپلائی کے بیہاف پہ، تو رسپانسیبل بھی میں ہی ہوں نا. تو میں تو تمام چیزوں پہ پھر بات چیت ہوں، انہوں نے تمام چیزیں میری دور بھی کی، سب کچھ ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمپنی پالیسی یہ بن گئی تھی کہ اب کوئی پرماننٹ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے آسان کام کرنے میں مزہ نہیں آتا. تو میں نے بھی بولا ٹھیک ہے آپ پالیسی بنا دو. میں نے ہاں بھی کر دی. میں نے کہا مزہ تو وہ ہے نا کہ جو آپ کہو کہ نہیں ہو اور وہ میں کہوں کہ میں کر کے دکھاؤں گا. اور اللہ کے فضل سے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ پرماننٹ نہیں کریں گے، اور پھر انہی کے ہاتھوں سے سائن ہوئے لیٹر میں نے پنجاب میں کراچی میں انہی کے ہاتھوں سے دلوائے. کیونکہ میری فطرت ہی میں نہیں ہے نا. اسپیچ میں نے ٹھیکیداری نظام پہ بہت واضح طور پہ بات کی تھی. سب کو چیلنج دیا تھا کہ کوئی جواب دے دے. ویٹ کرتا رہا، نمبر میرا سب کے پاس ہے. ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. بھائی نفٹ میں کام کر رہا ہے، نفٹ کا امپلائی ہے. اب آپ بولو گے یار فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے. بھاڑ میں جائے، مجھے فلاں جگہ سے کیا لینا. میں اپنے ادارے کو دیکھوں گا، اپنے امپلائی کو دیکھوں گا. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ بھی کرو گے. تو یہ تو میں نہیں مانتا، ذہنی طور پہ میں تو مطمئن نہیں ہوں. نفٹ میں کام کر رہا ہے، نفٹ کا امپلائی ہے بھائی. یہ کارپوریٹ کلچر میں مجھے نہیں پتا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں اپنے ادارے کو دیکھ رہا ہوں.
اب آج کل ایک بڑا نعرہ انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. انقلاب ملکوں میں نہیں آتا، انقلاب سوچوں میں آتا ہے. اور جو انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے محترم لیڈران صاحب، او میرے بھائی آپ سرمایہ دار بھی ہو، آپ کا شعبہ خانہ میموریل اسپتال بھی ہے، کیا وہاں کیا ٹیمپریری امپلائمنٹ پہ لوگ کام نہیں کر رہے؟ نواز شریف صاحب کی فیکٹری میں سب کیا پرماننٹ ہیں؟ زرداری صاحب کی شوگر ملوں میں سب پرماننٹ ہیں. یہ کیا انقلاب لائیں گے؟ انقلاب میں لاؤں گا، آپ لاؤ گے اپنے اداروں میں، کوئی لیڈر کسی کو کچھ نہیں دے گا. تو مجھے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میرے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں اپنے ادارے کا وزیر اعظم ہوں، میں اپنے ادارے کا صدر ہوں، میں اپنے لوگوں کے لیے بات کروں. میں سول اسپتال سے دوائی نہیں لوں گا، ورنہ تم بھی لو. میرا ورکر گاڑی میں اگر وہ بس میں لٹک کے نہیں آئے گا، اور اگر وہ آئے گا تو تم بھی آؤ، ورنہ اپنی پلے کی سب پیسے سے خرید کے گاڑی خریدو اور آؤ. تو میں تو یہ انقلابی باتیں کروں گا. اب مجھے پاگل کہو، بیوقوف کہو، کچھ بھی کہو یا سمجھدار کہو، تو میں تو اس طرح کے انقلاب کی باتیں کروں گا اور یہی انقلابی سوچ برپا کرنے کی کوشش کروں گا اپنے ادھر. ہاں جب دیکھوں گا کہ نہیں یار استعداد نہیں ہے کمپنی کے فائنینشیل پوزیشن پہ، وہاں کمپرومائز کروں گا. کیونکہ اگر کمپنی مشکل میں آئے گی تو میں آ جاؤں گا. تو میں اپنی کمپنی کو مشکل میں نہیں دیکھوں گا. کمپنی کی استعداد میں ہو تو کمپنی امپلائی کی ویلفیئر کی میں بات کروں گا. تو اسی طریقے کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی انکم کو انکریز کر دیں گی اگر فیسلٹیز کی مراد میں اگر آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. اور یہاں میں اب آپ کو ایک بات یہ بھی کہہ دوں، آپ لوگ کوئی ایک اچھی چیز ہوتی ہے ایک دن دو دن اس کو یاد بھی رکھتے ہو، میرے خیال سے پھر بھول بھی جاتے ہو بہت جلدی، کیونکہ بھولنے کی بیماری آپ لوگوں کو بھی ہے. تو میرے بھائیوں 2011 جنوری سے لے کے 31 دسمبر 2011 تک اگر اینالائز کرو اور دل پہ اپنے ہاتھ رکھ کے اگر کوئی چیزیں تم کو نظر آتی ہو تو فیصلہ کرو یہ سال ہمارے لیے بہت اچھا تھا، 2010 سے بہتر سال تھا یہ آپ کا. تو ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور کمپنی کا بھی شکر ادا کرنا ہے، مینجمنٹ کا. تو اچھا تھا، مسائل اپنی جگہ ہیں، اس چیز پہ بات کر رہے ہیں، سلوشن دے رہے ہیں. تو اور پرماننٹ کا یہ تھا، مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا 31 دسمبر 2011 کو جن کو 3 سال ہو جائیں گے وہ پرماننٹ ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے آج 2 جنوری ہے، 4 کو خان صاحب آئیں گے، ان کو ان کا وعدہ پہلے تو میں ای میل کے تھرو یاد دلا چکا ہوں. اب پتہ نہیں وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، کر دے تو ان کی بڑی مہربانی، اور نہ کرنے میں تو مہربانی نہیں ہے، کرنا تو پڑے گا ان کو کیونکہ وعدہ کیا ہے. تو یہ تھا. اور پیرنٹس میڈیکل کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایک اہم مسئلہ تھا گریجویٹی کا، اب اس پہ تھوڑا ذرا میں آؤں گا. ویسے مینجمنٹ کی فیور کی باتیں تو میں نے بہت کر لی، آپ بھی سوچ رہے ہو گے یار یہ تو مینجمنٹ کو فیور کرنے والی باتیں کر رہا ہے، تو تھوڑی لڑنے والی بھی بات ہو جائے. گریجویٹی ایک ایسا ایشو تھا جو کسی کو نہیں معلوم تھا لیکن مجھے معلوم تھا، اور یہ نہیں تھا کہ آج معلوم تھا. پڑھنے لکھنے کا شوقین ہوں تو مجھے پہلے ہی معلوم تھا. اب وہ آسان لفظوں میں کہتے ہیں تاش کے پتے جو ہوتے ہیں کہ کب کون سا پتا شو کرے وقت آنے پہ، ایسا ہی ہوتی ہے نا، کوئی اسی طرح کی مثال ہے. تو میں نے بھی اس کو پتے کو چھپا کے رکھا تھا اور میں نے ایک مناسب وقت پہ پھینکا تھا. اور اس مسئلے کی وجہ سے بہت سارے مسئلے حل ہوئے، کیونکہ یہ خوش دلی سے تھوڑی حل ہوئے ہیں. کیونکہ ایک مسئلہ ایسا، یہ بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، اس میں اماؤنٹ بڑی ہے. تو میں نے بھی بولا چلو یار بات چیت تو آپ مجھ سے سال لگا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے سال کھینچو گے اتنا زیادہ امپلائی کو فائدہ بڑھے گا انشاءاللہ، تمہیں نہیں بڑھے گا. تو جتنی جلدی ہو یہ پیمنٹ کر دو. تو وہ کر نہیں رہے. گریجویٹی جب ایچ آر ایس گلوبل کی ایکسرسائز ہو رہی تھی اسی دوران میں نے بات چیت کی تھی.
تو انہوں نے زبانی کہا یار اس کو کر دیں گے. میں نے کہا سر زبانی ہے, آپ ہوں یا نہ ہو, شاہد صاحب ہوں یا نہ ہو, تو لکھت پڑھت ہو جائے تو بہتر ہے, پتہ چل جائے کس کی کیا فگر ہے اور اس کو ایک ہو. اور انہیں سمجھ آئی بات کیا ہے, بات تو صحیح ہے. انہوں نے کہا کریں گے, پھر وہی چیز بھول گئے, نہیں ہوئی. اب جو چیز آپ بھول جاؤ گے تو میں تو نہیں بھولوں گا, اب میں یاد دلاؤں گا, یاد دلا رہا ہوں. اچھا اس وقت کا ان کا کام نکل گیا, کیونکہ گیو اینڈ ٹیک تھا نا, یار ہم دیں گے. میں نے بولا چلو آپ یہ کام کر لو. HR 6 مہینے کے لیے بولا یار ہم کریں گے. میں نے کہا چلو کر لو, کیونکہ زبانی بات تھی, شاہد صاحب سے ہوئی تھی. پھر میں اس وقت ایک عقل مندی میں نے کی تھی, شاہد شریف صاحب ناراض بھی ہوئے تھے. میں نے کہا یار میں خان صاحب سے جا کے پرسنلی خود بھی پوچھ لوں گا کہ سر آپ کے نہیں اپروول دی ہے. تو شاہد صاحب نے مجھے یہ بھی کہا تھا یار تجھے میری بات کا یقین نہیں. میں سب بات معاملہ ایسا ہوتے ہیں کہ انسان طے کر لینا زیادہ بہتر ہے. میری اور آپ کا, میرے اپنی ذاتی صرف گریجویٹی کا مسئلہ ہوتا تو ایک بات تھی, میں امپلائی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو خان صاحب نے بھی کہا کہ نہیں یار اب اس کو پے کریں گے اور ڈاکومنٹڈ کرنے ہیں. انتظار کیا, نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگ نہیں کر رہے تو میں کیا کروں. اب میں نے لیگل نوٹس دے دیا, چلو بھائی لیگل نوٹس دے دیا, کوئی جواب نہیں دیا. پھر مجھے کہتے ہیں کورٹ جاؤ. اب میں ٹپیکل لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں کو کہ سمجھ آئے آپ کو. ابھی میں نے اختر صاحب سے 10,000 روپے لیے. اب اختر صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یار میرے پیسے دو. میں اختر صاحب کو کہتا ہوں جا بھائی پیسے ویسے نہیں ہے, تو جو کر سکتا ہے کر لے. یا تو اختر صاحب کے پاس دو راستے ہیں, یا تو یہ مجھے قانونی طریقے سے ہینڈل کریں گے یا بدماشی والے طریقے سے کریں گے. اب آپ کو میں حل دے رہا ہوں, لیکن اس وقت بات میں کیا کر رہا ہوں, میں بات بڑی چھوٹی کر رہا ہوں اور بڑی بےہودہ کر رہا ہوں, جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے. بھائی میں نے ان سے پیسے لیے تو میں ان کو دوں گا نا, ایسا ہی ہے نا, میں نے لیا ہے تو دوں گا. ان کا پیسہ میری طرف نکلتا مجھے دینا چاہیے, اور اگر دنیا میں نہیں دوں گا تو آخرت میں پتہ ہے آپ کو چوٹیاں کتنی پڑنی ہے. ٹھیک ہے. اب جب میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں آپ جو کر سکتے ہو کر, لیکن انہوں نے جانے تو چلے جا گئی نا. اب بات آپ چھوٹی کر رہے ہو اور بڑی بےہودہ بات کر رہے ہو. پیسہ میرا نکلتا ہے اور میں آپ سے عزت سے مانگ رہا ہوں. لینا تو اسی دن چاہیے تھا جس دن ایسا ہی ہوتا نا, آج ہی پیسہ وصول کر کے دکھاتا ہوں میں تو یہ میری شرافت ہے خاندانی, میں بھی آدمی ہوں کہ نہیں چلو یار ٹائم دے دو. تو مجھے کہتے ہیں کورٹ چلے جاؤ. جب تم مرے ہوئے تھے, جب تم پھنسے ہوئے تھے, تو میرے کو 4 فون, 8 فون, رات کو بھی فون, یار کہیں کورٹ نہیں جاؤ, وکیل ایسا کرتے ہیں, ویسا کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں. میرے دل میں بھی خوف خدا ہے. اگر کوئی آدمی پھنس جائے نا آپ کے نیچے تو اپنی طاقت کے غرور میں کبھی اندھے مت ہو جانا, کیونکہ وہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے کہ کبھی آپ بھی پھنسو. تو یہی سوچ میری بھی تھی. میں بھی بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن اسی خوف خدا کی وجہ سے میں نے کہا نہیں یار میرے اپنے, میرے ادارے کے لوگ ہیں, میں اس چیز پہ نہیں جاؤں کہ جس سے میری کمپنی کا تماشا بنے. لیگلی بھی جا سکتا تھا اور وہ کام تو ایسا کر سکتا ہوں کہ پھر ہاتھ بھی کانپیں گے, پیر بھی کانپیں گے اور تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. لیکن میں اپنی طاقت کے نشے میں کبھی بھی اندھا نہیں ہوا, کیونکہ خوف خدا میں بھی رکھتا ہوں. اللہ نہ کرے وہ وقت مجھ پہ بھی آئے تو رحم میرے دل میں بھی ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, جب میری یہ سوچ اس وقت آئی تو میرے لوگ مجھے تانا بھی دیتے ہیں, ابے یار تو بڑا عجیب آدمی ہے, ہائپ بھی تو کریٹ کرتا ہے اور اس کے بعد تو نرم بھی پڑ جاتا ہے.
ہائپ اس لیے کریٹ کرتا ہوں کہ مسئلہ حل کرانا ہے، اور نرم اس لیے پڑ جاتا ہوں کہ مجھے بھی مر کے دکھانا اللہ کو. میری تو مثال ہی دوسری ہے. اب لوگ یہاں پہ یونین کلچر کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ بڑے یار یہ تو فسادی لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے جس کو کہتے ہیں کہ تمیز نہیں ہوتی بات کرنے کی، یہ نہیں ہوتا. الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے امپلائیز کے اوپر، اور بالخصوص کراچی سینٹر کے امپلائیز کے اوپر، کہ وہ ویل بیہیو ہیں، اور میرے دیگر ساتھی. اور اس بات کو میری پوری مینجمنٹ انڈورس بھی کرتی ہے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں وہ کلچر لے کے نہیں آیا. اور لے کے نہیں آئے گا مطلب یہ نہیں لے کے بھی نہیں آؤں گا، کیونکہ میں یہ بات میرے دماغ میں ہے. آپ اپنا موقف سخت رکھ سکتے ہو لیکن لہجہ نرم رکھو. تو میرا لہجہ نرم ہوتا ان سے بات کرتے ہوئے. میں آپ کے سامنے فنے غانی کرو یار اس کی تو ایسی کی تیسی، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ایسا آدمی نہیں ہوں. میں آپ سے بھی بڑی شائستگی سے بات کرتا ہوں، تو ان سے زیادہ کرتا ہوں. لہجہ نرم رکھتا ہوں، موقف سخت ہوتا ہے میرا. باتوں سے آپ مجھے قائل کر دو میں مان لوں گا، اگر آپ قائل نہیں کر سکتے تو میرا مسئلہ حل کر دو. تو اس بیس پہ میں ڈائیلاگ کر رہا ہوں 2 سال سے. اور لوگوں کے میرے کچھ سینئر کولیگز ہیں اور دوسرے مینیجروں کے خیال میں ایک بات اور بھی آتی ہے جو میں کلیئر بھی کرنا چاہتا ہوں. ابھی وہ ورڈ یوز بھی نہیں کروں گا، مناسب نہیں ہے وہ ورڈ یوز کرنا. اس ورڈ کو میں چلو اس طرح لے لیتا ہوں کہ یار فہیم کا پریشر، لڑکوں کا پریشر ہے، جبھی مینجمنٹ بات مان لیتی ہے. ابھی تک شاید یہی تاثر ہے لوگوں کا کہ پریشر پہ کام ہوتا ہے، کہ ان کو ڈر ہے. جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ اب میرے ساتھ زیادتی ہے. میں نے جتنے مسئلے 26 جنوری کے بعد حل کروائے ہیں اور کیے ہیں وہ صرف بات چیت سے کیے ہیں، اور بہتر انداز میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار پریشر کی وجہ سے خان صاحب بات مان جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. جتنے مسئلے انہوں نے حل کیے ہیں اور وہ اس بات کو انڈورس بھی کرتے ہیں میرے سے اور دیگر اپنے جو سینئر مینیجرز ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یار اس کو بات کرنے کا سینس بھی ہے اور اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو جتنے مسئلے حل ہوئے پریشر پہ نہیں ہوئے. اب اس کو میری قابلیت کہہ لو یا خوش قسمتی کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے، خوش قسمتی کہہ لو کہ مجھے میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میں جس مسئلے کو ہاتھ لگاتا ہوں اور وہ حل ہو جاتا ہے. صرف میری ماں کی دعائیں نہیں ہے میرے ساتھ، آپ لوگوں کی ماں کی بھی دعائیں میرے ساتھ ہے. اور میں بہتر انداز میں جانتا ہوں یہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے بہت سی دوستوں کی میں اپنی والدہوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو سبھی والدین ہم سب کو دعائیں دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو بات ہے، جب دعائیں ساتھ ہوتی ہیں تو پھر بے وقوفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو بھائی مسئلے پریشر میں حل نہیں ہوئے، مسئلے دعاؤں سے حل ہوئے. آپ لوگوں کی دعا، آپ کے والدین کی دعاؤں سے. کیونکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں بھی وہ بات ڈال دیتا ہے کہ جو مسئلہ حل کرانے والی یا مسئلہ کھڑا کر کے مسئلہ حل کرانے والی بن جاتی ہے. ورنہ اتنا اچھا دماغ میرا نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں. اور میں یہ تکبر اور غرور کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اور خیر کراچی والوں کو بھی نہیں، دیگر سینٹر میں اگر لوگ سن رہے ہیں اور یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دماغ ضرور دیا اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بڑے سے بڑے مسئلے کو بہت احسن طریقے سے حل کروا سکتا ہوں. اتنا میں ویل ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوں، کوئی میرے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگری بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک خاص کرم ہے اللہ کا اور جس کا میں بہت شکر ادا کرتا رہتا ہوں. متعدد بات گریجویٹی لینی ہے مجھے. اب میرا اس میں موقف ایک ہے، نہ لکھت پڑھت ہوئی ہے،
شاہد صاحب نے مجھے یہ خوشخبری دی تھی کہ مل جائے گی، شاہد صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب ان کی جگہ نئے صاحب کوئی آئیں گے، سی او صاحب بھی چلے جائیں گے، سی او صاحب بھی چلے جائیں گے، نئے سی او صاحب آئیں گے، ان سے کہوں گا گریجویٹ ہی، اگر ان کے پاس خان صاحب کا پتہ ہوگا گھر کا تو بولیں گے یار یہ پتہ ہے وہاں جا کے لے لو، انہی سے جا کے لے لو اگر انہوں نے کہا تھا، تو پھر تو آپ لوگوں نے پکڑ کے مجھے مارنا ہے، بھائی اتنے بے وقوف تھے کچھ لکھت پڑھت ہی کر لیتے، پھر آپ لوگ مجھے سمجھاؤ گے، پھر بے وقوف ثابت کرو گے، تو میں اس چیز سے اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ تعداد میں امپلائی کی اضافہ ہو گیا، بہت مارو گے تم لوگ مجھے، تو میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے بھائی یہ پرائیورٹی میرا مسئلہ ہے، اور یہ رقم جب مل جائے گی تو میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کچھ طے کیا ہوا ہے، اور وہ جب مسئلہ حل ہوگا جب میں اس آئیڈیا کو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے، کیا بینیفٹ پاس آن ہو سکتا ہے اور کیا آپ لوگ حاصل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو میرے سب سے پرائیورٹی نمبر 1 مسئلہ ہے، گریجویٹی کی اماؤنٹ ریکور کروانا۔ اب مجھے بولو گے عدالت، تو عدالت تو نہیں جاؤں گا پاکستان کی، وہ بھی اگر کسی غیر ملک کی عدالت ہوتی وہاں چلا جاتا، لیکن پاکستان کی عدالت میں نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں کب 60 سال میں فیصلہ ہوگا، اور جب ملنے ہوں گے 40,000 روپے اس میں 2 کلو دودھ لے کے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ تو میں ابھی ایک پیار سے سمجھاؤں گا، سمجھتے تو ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی نہیں 26 جنوری نہیں، اکرم جذباتی مت ہو، میں نے تمہارا نام بھی لے لیا ہے، اب تم گئے تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی یہ سارے ڈیبیٹیبل میٹر ہیں، یعنی ان پہ بات چیت ہوگی، انکریمنٹ ہو، پرماننٹ ہو، پیرنٹس میڈیکل ہو، گریجویٹی ہو۔ اب آپ مجھے یہ نہیں بولو اتنا انکریمنٹ ہو جائے، آپ مجھے یہ نہیں بولو پرماننٹ ہو جائے۔ آپ لوگوں سے آج ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، تمام امپلائی پاکستان کے، کہ فہیم صابر کو سیریس لینا شروع کر دو، یہ تو اب بھی میں نے آپ کو بتایا ہے نا، فہیم صابر کو سیریس لینا شروع کر دو، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم آپ کو سیریس لینا شروع کر دیں۔ آپ سمجھ گئے ہوگے، تو پھر میں بھی وہی کام کروں گا جو آپ کرتے ہو، کان میں روئی ڈالوں گا، آنکھوں پہ پٹی باندھوں گا اور ایک جگہ بیٹھ جاؤں گا، نہ مجھے کچھ نظر آ رہا ہوگا نہ کچھ سنائی دے رہا ہوگا، پھر آپ ہی لوگ سیریس لے لینا ان کو، کیونکہ اب تک تو آپ میری سنتے ہو، میری بات مانتے ہو نا۔ تو یہ 4 تاریخ کو میری میٹنگ ہے، اور ابھی ایک احسان اور کیا میں نے، 31 دسمبر کو میٹنگ کر رہے تھے ہم کہ چلو یار نیو ایئر ہوگا اور ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے گا، اور چھٹی والے دن کر رہے یہ وہ، اب تعداد بھی کم ہو گئی لڑکوں کی، اور اس دفعہ خواہش ظاہر کی تھی کہ یار ایک اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں کریں گے، کیونکہ کلچر تو یہ ہے کہ ٹریڈ یونینسٹ جو ہوتے ہیں روڈوں پہ دھرنے اور مظاہرے کیمپ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ جتنی عالی شان ہماری کمپنی ہے تو اتنا عالی شان پھر وینیو ہمارے امپلائی کا بھی ہونا چاہیے، تو چاہے اپنے ہی پیسوں سے کر رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ آئینہ دکھاؤں تو شرم آ جائے، اور دکھا دوں تھوڑا آئینہ، تو تھوڑا آئینہ ان کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ اب ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں تقریباً میرے خیال سے مجھے ابھی ایک تعداد آئی ہے 120 کے قریب، کیونکہ بل چارج ہوگا نا، کیونکہ میں نے 100 کا ارینجمنٹ کیا تھا۔ اب جتنا یہ 120 کی بلنگ ہوگی نا اماؤنٹ کی، اتنا تو یہ ایک سینئر مینیجر اگر لاہور بھی جائے گا اسلام آباد بھی جائے گا نا، تو وہ 2 دن 3 دن میں اتنا بل بن جائے گا صرف ایک آدمی کے اوپر۔ تو بھائی ہمیں بھی سال میں ایک اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی ڈنر آپ بھی کرا دو، کب تک ہم اپنے پیسوں پہ کرتے رہیں گے؟
دوسری چیز یہ کہ خیر میں یہ بات تو کہتا نہیں تھا، 4 سال سے جدوجہد کر رہے تھے، سب کچھ تھا، میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں مالی طور پہ، کیونکہ میرے اب مسائل بھی ایسے ہو گئے ہیں اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ آپ لوگوں سے کنٹریبیوٹ کر کے وہ چیز کی جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے جس طرح محبت آپ کرتے ہو تو لاہور ہو، اسلام آباد ہو، ان کی بھی محبت میرے ساتھ ایک ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ان کو محبت ہوتی ہے مجھے وہاں جانا پڑتا ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے مجھے جانا پڑتا ہے تو میرے ساتھ 2-3 لوگ بھی جاتے ہیں۔ اب ایک اسٹیشن مینیجر جاتا ہے، دوسرا اسٹیشن مینیجر ادھر جاتا ہے، اس کو ٹی اے ڈی اے بھی ملتا ہے، بائی ایئر جا رہا ہے، ہوٹلنگ بھی ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر میں امپلائی کے مسئلے سننے جا رہا ہوں اور اس امپلائی کے مسئلے میں حل کر رہا ہوں جو اس کا آپریشن مینیجر حل ہی نہیں کر رہا، وہ صرف اپنی بات کر رہا ہے، اپنا ٹی اے ڈی اے دے رہا ہے، اپنے موبائل کا انٹائٹلمنٹ دے رہا ہے، اور اس کے مسئلے میں حل کرا رہا ہوں، تو میں بے وقوف ہوں آپ لوگوں سے پیسے لے کے جا رہا ہوں، تو بے وقوفی ہوا نا یار، تو ہمیں پھر کیوں نہیں بھیجا جا رہا کمپنی کے پیسوں پہ بھائی؟ یہ نہیں ہے کہ شوق ہے ہمیں جانے کا، ہم تو کوشش کرتے ہیں ٹیلی فون پہ ہی مسئلے حل ہو جائیں، لیکن ویسٹیج آف منی اتنی ہے کہ حساب کتاب نہیں۔ اب خان صاحب کو کیا یہ نہیں پتا کہ یار فہیم صاحب جس شہر میں جاتا ہوں وہاں جب پورے لوگ آ جاتے ہیں، اور یہاں سے کوئی مینیجر جاتا ہے اس کو کوئی کھانے کا بھی نہیں پوچھتا، کیونکہ جانتا نہیں ہے نا اس نے اس شہر والوں کے لیے کیا کیا ہوگا۔ اور ہم جاتے ہیں تو اللہ کا کلمہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو بولتے ہیں کہ یار بس چلے تو ہم آپ کو گود میں اٹھا کے چلائیں، پیدل بھی نہ چلائیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو امپلائی سے محبت کر رہا ہے، لیکن مینجمنٹ امپلائی سے محبت نہیں کر رہی اور امپلائی کے ریپرزینٹیو سے نہیں کر رہی ہے۔ یہ آپ دھکیا نوسی کام بند کرو، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے ہوائی جہاز سے بیچو یا ہوٹل میں رکاؤ، اب یہ جو ٹی اے ڈی اے کا اور اپنا یہ جو کزن سسٹم بھائی کا اس کو وہاں لگا دو، اس کو وہاں بھیج دو، اب یہ بند کر دو، کیونکہ اگر یہ بھی بند کر دو گے نا تو کمپنی کو مالی فائدہ ہو جائے گا اور وہ امپلائی میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ تو چند لوگ، اب میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں اگر اب ناجائز جمیل صاحب نے کسی کو کہیں بھیجا اور کمپنی کا فضول پیسوں میں خرچ کیا تو میں اب اس کی نشاندہی بھی کروں گا اور میں اس کو روکوں گا، کیونکہ یہ رقم بچے گی جبھی تو میں آپ لوگوں کے لیے لوں گا نا ان سے۔ یہ چند لوگوں میں کیوں تقسیم ہوتی ہے؟ اب ایک دلچسپ واقعہ بتا رہا ہوں، پشاور کے مینیجر صاحب چھٹی پہ کراچی آئے، اب پشاور کے ایک لڑکے کو ڈی آئی خان مینیجر بنا کے بھیج دیا، اب اس کا بھی ٹی اے ڈی اے، اس کا بھی ہوٹلنگ ایکسپینس، اور ڈی آئی خان والے مینیجر کو پشاور بلا لیا، اب اس کا بھی ٹی اے ڈی اے، ہوٹلنگ ایکسپینس۔ او بھائی پشاور میں جو لڑکا دیکھ رہا تھا اسی کو دیکھنے دیتے، وہ ڈی آئی خان میں رہتا، تو یہ ویسٹیج آف منی بچ جاتی نا، یا نہیں بچتی؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں پھر آپ کو ترکیبیں بھی دوں گا، لیکن خلوص نیت سے کرو گے۔ اب اس ٹرانزیکشن میں 3 سے 4 لاکھ روپے لگ گئے، اب 20 سینٹر ہیں، ہر کوئی مینیجر چھٹی پہ جاتا ہے، ہر کوئی ریپلیس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو بھائی 1.5 کروڑ روپے تو آپ ایسے ہی پھونک دیتے ہو۔ بھائی ہمارے بھی کراچی سینٹر کے ریان صاحب حج پہ گئے تھے، ہماری جگہ کوئی آیا، اور سب سے زیادہ ریکارڈ بریک کراچی